ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین جمعہ، مختلف احادیث نبویہ میں قرب قیامت کے قریب قرب قیامت کے تعلق سے بہت سے فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے. اور محترم سامعین، جس زمانے میں ہم لوگ جی رہے ہیں یہ زمانہ پرفتن زمانہ ہے، جہاں ایک طرف دولت کی ریل بیل ہے اور جہاں ایک طرف سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور دورہ ہے اور جہاں ایک طرف دنیا مادہ پرستی کے چنگل میں پھنس چکی ہے اور ایک طرف مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو دین سے دور ہوتی جا رہی ہے، جو مختلف فتنوں میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے، عبادات سے دور ہوتی جا رہی ہے. خود مسلمانوں میں مختلف فتنوں کا، مختلف برائیوں کا دور دورہ ہے. انہی فتنوں میں سے فتنہ ہے ارتداد کا فتنہ. محترم سامعین، ابھی گزشتہ ہفتے ایک مسلم ملک کویت کے نوجوان نے، جس کا نام محمد المؤمن ہے، نام محمد ہے اور المؤمن اس کا خاندانی لقب ہے، مسلم ملک میں پیدا ہوا، مسلم گھرانے میں پیدا ہوا. پھر اس کے بعد گزشتہ ہفتہ اس نے اسلام کو چھوڑ کر عیسائی کو قبول کر لیا اور پورے فخر کے ساتھ نعوذ باللہ اس نے اپنے آپ کو عیسائی کہلانا پسند بھی کیا. پھر محترم سامعین، ہم آئے دن اخبارات میں اور مختلف ذرائع سے سنتے رہتے ہیں کہ فلاں ملک میں یا فلاں شخص نے یا فلاں جگہ پر کچھ لوگوں نے دین اسلام کو چھوڑ کر فلاں باطل مذہب قبول کر لیا ہے. محترم سامعین، یہ جو ارتداد ہے، یہ ارتداد کی تاریخ کچھ نئی نہیں ہے. خود عہد رسالت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں بعض لوگوں نے ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد اسلام کو چھوڑ کر واپس کفر میں چلے گئے تھے. عربی زبان میں شریعت اسلام مرتد کہا جاتا ہے کہ الرجوع عن الایمان، اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں چلے جانا. بھلے وہ شخص پہلے مسلمان ہی رہا ہو، خاندان مسلمان رہا ہو، یا وہ شخص پہلے کسی اور مذہب کا تھا، بعد میں اسے اسلام قبول کیا، پھر اسلام کو چھوڑ کر جا رہا ہے. اور مرتد کی تعریف مختلف محدثین نے مرتد تعریفیں کی ہیں. امام بہوتی رحمہ اللہ مشہور حنبلی عالم ہیں، سن 151 ہجری کا سن وفات ہے. وہ اپنی کتاب کشف القنا میں کہتے ہیں کہ الذی یکفر بعد اسلامہ نطقا او اعتقادا او شکا او فعلا. ہر وہ شخص جو اسلام لانے کے بعد کفر کر لیتا ہے، بھلے وہ زبان سے کہہ کر یا غلط عقیدہ رکھ کر یا اسلام میں شک و شبہ کر کے یا کفر کی کسی چیز کو اختیار کر کے. پھر محترم سامعین، جیسا کہ میں نے بتایا کہ مرتدین کی تاریخ 1400 سال پرانی ہے. خود عہد رسالت میں صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ کان رجل نصرانیا فاسلم، ایک آدمی نصرانی تھے، وہ مسلمان بھی ہو گئے. پھر رسول اللہ کے پاس سورہ بقرہ آل عمران کی انہوں نے جو تلاوت بھی کی، ان کو لکھنا آتا تھا، وہ کاتب وحی بن گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور نصرت قبول کر لیا. پھر وہ کہا کرتے تھے کہ ما ادری محمد الا ما یکتب لہ، محمد وہی لکھتے ہیں جو میں کہتا ہوں. نعوذ باللہ، اس انسان نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب الصارم المسلوم میں اس آدمی کو ملعون قرار دیا ہے کہ اب اس ملعون انسان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا اور کہا کہ محمد کو کچھ نہیں آتا ہے، محمد تو وہی لکھتے ہیں جو میں کہتا ہوں. پھر اللہ نے اس کو موت دے دی، اس کو دفن کیا گیا. دیکھا کہ اگلے دن اس کی خبر پھٹی ہوئی ہے اور وہ شخص خبر کے باہر پڑا ہوا ہے.
اس کے قریبی رشتہ داروں نے سمجھا کہ محمد کے ساتھیوں کا کام ہے کہ انہوں نے انتقام لینے کے لیے اس کو قبر سے نکالا ہو، اس کو دوبارہ دفن کیے۔ پھر دوسرے دن آئے، دیکھا کہ پھر قبر ویسی کی ویسی ہے، کھلی ہوئی ہے، اس کی لاش قبر کے باہر پڑی ہوئی ہے۔ پھر دوبارہ کہا کہ محمد کے ساتھیوں کا کام ہے، پھر 30 بار اس کو دفنایا گیا۔ پھر تیسرے دن آئے، دیکھا کہ ویسے کے ویسے حال ہے، قبر کھلی ہوئی ہے، اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے، تو سارے لوگ سمجھ گئے کہ یہ محمد کے ساتھیوں کا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو خود عہد رسالت میں کچھ لوگوں نے ارتداد کیا تھا، عبداللہ بن ابی جہش اور بہت سے لوگوں کے نام ملتے ہیں جنہوں نے عہد رسالت میں ارتداد کیا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد خلافت ابوبکر صدیق میں بہت سے لوگوں نے بہت سی وجوہات کی بنیاد پر، کسی نے زکوٰۃ نہ دینے کے بہانے سے، اور بہت سے حوازن، قبیلہ طے، قبیلہ بنی تمیم اور بہت سے قبائل کے لوگوں نے ارتداد کیا، وہ اسلام چھوڑ کر واپس اپنے باطل مذہب میں چلے گئے۔ پھر علی بن ابی طالب کے زمانے میں کچھ لوگ اسلام لے کر آئے، مسلمان بھی ہو گئے، عبادات بھی کرنے لگے، پھر نعوذ باللہ واپس کفر میں چلے گئے، اور نعوذ باللہ انہوں نے علی بن ابی طالب کے الہ ہونے کا دعویٰ کیا، کہے کہ علی بن ابی طالب آپ ہی الہ ہیں، تو علی بن ابی طالب نے جو ہے اس تمام کو جلا کر خاک کر دیا۔ پھر اسی طرح مختلف خلفاء راشدین کے زمانے میں، پھر مختلف خلفاء بنی امیہ کے زمانے میں، بنی عباسیہ کے زمانے میں ارتداد کا سلسلہ چلتا رہا، اور جس زمانے ہم لوگ جی رہے ہیں، اور آج ہی بہت سے لوگ اپنے آپ کو اعلیٰ تعلیم یافتہ قرار دینے والے، دنیا کی طرف سے مختلف ایوارڈ حاصل کرنے والے، اپنے آپ کو ذہین اور فتین قرار دینے والے، انہوں نے
وہ الہاد کی تعلیم دیا کرتے ہیں، اور خصوصیت سے ان اسکولوں میں غیر اسلامی تہذیب کو پروان چڑھایا جاتا ہے، ان کا لباس غیر اسلامی رکھا جاتا ہے، ان کا یونیفارم غیر اسلامی رکھا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے دیندار گھرانے کی لڑکیاں وہاں پر پڑھتی ہیں تو مختصر لباس پہنتی ہیں۔ پھر اسی طرح ان اسکولوں کے اندر مختلف غیر اسلامی تہذیبوں کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ مختلف مقامات پر مس انڈیا یا مس کالج کے پروگرام رکھ کیے جاتے ہیں جس میں لڑکیوں کی حسن کی نمائش کی جاتی ہے۔ مختلف طریقوں سے شیطانی فتنوں کو برملا کھلم کھلا پروان چڑھایا جاتا ہے۔ لہٰذا مسلمان کو واجب ہے کہ ایسی اسکول میں، ایسی اسکولوں میں، ایسے تعلیمی اداروں میں، ایسی درسگاہوں میں اپنی آل اولاد کو ہرگز نہ بھیجیں۔ اسلامی اسکول مسلم ملکوں میں، مسلم اسکولوں میں اپنے اولاد کو بھیجیں تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو سکے۔ تو محترم سامعین، یہ کچھ اسباب تھے جو آج کے زمانے میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ارتداد کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے، یہ کچھ اہم اسباب تھے۔ پھر محترم سامعین، ہم اہل علم، طالبان علوم نبوت جنہیں دعاۃ و مبلغین کہا جاتا ہے، علماء مدرسین کہا جاتا ہے، ہماری ذمہ داری ہوا کرتی ہے کہ ہم جہاں مختلف طریقوں سے دین کی خدمت کیا کرتے ہیں، جہاں مختلف طریقوں سے اسلام کی نشر و اشاعت کیا کرتے ہیں، ہم پر یہ واجب ہے کہ اپنے دروس، خطبات جمعہ، محاورات، مختلف دعوتی دوروں کے ذریعے سے اسلام میں مسلمانوں میں بیداری پیدا کریں، مسلمانوں کو اسلام سے مضبوط جوڑیں، مسلمانوں کو اسلام سے مضبوط کریں، انہیں دین کی طرف لے کر آئیں، انہیں نصیحت کیا کریں، اپنے خاندان کا، اپنے اطراف کا، وانتر عشیرت اقربین کے تحت اپنے رشتہ داروں کا محاسبہ کریں کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے جان پہچان کے لوگوں میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں کون ایسے لوگ ہیں جو دین سے بہت دور ہوا کرتے ہیں۔ انہیں نصیحت کرنا، انہیں اسلام کی طرف لے کر آنا، یہ ہماری ذمہ داری ہوا کرتی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ یاد رکھیے، دشمنان اسلام، یہود و نصارہ اور بت پرست طاقتیں پوری کوشش کر رہی ہیں، مختلف طریقوں سے وہ اسلام کے نور کو بجھانا چاہتی ہیں، اسلام کی روشنی بجھانا چاہتی ہیں۔ وہ چاہتی ہے کہ مسلمان برائے نام مسلمان رہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم دین اسلام کو چھوڑ دیں، ان کے ہو جائیں، یا نہیں تو کم سے کم برائے نام مسلمان رہے، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیں۔ یہ ان کی کوششیں ہیں، وہ یہی کر رہے ہیں۔ وہ اپنی فلموں کے ذریعے سے، اپنے سنیما کے ذریعے سے، اپنے ٹی وی چینلز کے ذریعے سے، اپنے سیریلز کے ذریعے سے، اپنی کتابوں، نشر و اشاعت کے ذریعے سے، مختلف مجلوں کے ذریعے سے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مسلمان دین سے دور ہو جائیں۔ ان کی کوشش یہی ہے، لیکن ہم مسلمان، ہم اہل علم، دعاۃ و مبلغین، علماء کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے کہ ہم مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کو اسلام سے جوڑیں، ان فتنوں سے دور کریں، ان فتنوں سے آگاہ کریں، ان فتنوں کے تعلق سے عوام میں بیداری لے کر لائیں اور بتائیں کہ ارتداد کتنا بڑا جرم ہے، ارتداد کی سزا کیا ہوا کرتی ہے، یہ کتنا بڑا قبیح جرم ہے، ہماری ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، آج کے زمانے میں ہم لوگ ایک ماڈرن زمانے میں جی رہے ہیں، ترقی یافتہ زمانہ ہے۔ دین اسلام کی نشر و اشاعت کرنا پچھلے زمانے کے مقابلے آج کے زمانے بہت آسان ہے۔ ہم مختلف ذرائع سے، یوٹیوب کے ذریعے، ٹی وی چینلز کے ذریعے، پھر اسی طرح مختلف ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اسلام کو پھیلائیں، اسلامی تعلیمات کو پھیلائیں، مسلمان کو دین سے جوڑے رہا کریں۔ شیخ حسین رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ زاہموا اہل الباطل فی الانٹرنیٹ حتی یتبین لهم الحق۔ باطل والوں کے ساتھ، باطل والوں کے سامنے حق کو واضح کیا کرو، باطل پسند طاقتوں کے سامنے پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ حق کو ان کے سامنے اجاگر کیا کرو، حق کو ان کے سامنے پیش کیا کرو تاکہ پوری دنیا والوں کو حق واضح ہو جائے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہوا کرتی ہے کہ مختلف طریقوں سے دنیا والوں کے سامنے حق کو واضح کیا کریں۔ لہٰذا محترم سامعین، اپنے آپ کو، اپنے آل اولاد کو، اپنے خاندان، خویش و قارب، اپنے وطن والوں کو دین اسلام سے جوڑے رکھنا، دین کی طرف لے کر آنا، اسلامی تعلیمات کا کاربن بنانا، یہ ہماری ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ ایک اور بات محترم سامعین، ہم مسلمان جو خاندانی مسلمان ہیں وہ یہ نہ سمجھیں، ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے جو خاندانی اہل حدیث ہوا کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم حق پر ہیں، ہمارا خاتمہ خیر ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ خیر پر فرمائے، ساتھ ہی ساتھ پوری کوشش بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں اور اس کے لیے پورے وسائل کا اہتمام بھی کیا کریں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے بہت سے اہل حدیثوں کو دیکھا ہے، بہت سے اہل حدیث علماء کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے کسی نے خاتیت قبول کر لی، کسی نے عیسائیت قبول کر لی، کسی نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، فماذا بعد الحق الا الضلال۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا، دعا سکھائے گی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا۔ تو لہٰذا ہم مسلمان، ہم اہل حدیث، اپنے آپ کو سلفی کہنے والے اور اپنے آپ کو تعلیم سے جوڑے رکھنے والے،
ہمارے پر ضروری ہے کہ خود بھی اپنے آپ کے لیے اپنا محاسبہ کریں اور مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو عقیدے سے جوڑے رکھا کریں اور اپنے آل اولاد کو عقیدوں سے جوڑے رکھا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کرتے رہیں کہ کوئی شیطانی طاقت کوئی شیطانی فتنہ ہمارے سے قریب نہ ہو سکے۔ تو محترم سامعین، ارتداد کا فتنہ، اسلام چھوڑنے کا فتنہ شروع زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اس کے مختلف اسباب بھی ہیں، اس کی مختلف وجوہات بھی ہیں۔ ہم علماء کے لیے ضروری ہے کہ ان وجوہات کو جانیں اور مختلف طریقوں سے عوام الناس میں دروس، خطب، واعظ حسنہ اور مختلف طریقوں سے اسلام کے تئیں بیداری پیدا کریں، صحیح اسلامی عقیدے کو لوگوں کے سامنے اجاگر کیا کریں، اسلام کی خوبیاں مسلمانوں سے پیش کیا کریں۔ دشمنان اسلام نے اسلام کے تعلق سے اسلام کے تئیں جو غلط فہمیاں، جو غلط الزامات مسلمان کے ذہنوں میں ڈال رکھے ہیں، ان کا خلاقمہ کریں، ان الزامات کو غلط دور کیا کریں تاکہ مسلمان صحیح طریقے سے اسلام پر مضبوطی سے جمے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام مسلمانوں کو اسلام پر باقی رکھے، ہمارا خاتمہ خیر پر فرمائے، دنیا کے سارے فتنے، ارتداد کا فتنہ، الحاد کا فتنہ، لادینی کا فتنہ، تمام طرح کے ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے اولاد، آل اولاد کی، ہمارے خاندان کی، ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك ورؤوف رحيم ورب حليم۔